حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر کہ جس سے اس کی ہوا رک جائے، اگر تو کوئی پھل وغیرہ خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لا کہ وہ نہ دیکھے اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے، تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں، اور اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا، مگر اس صورت میں کہ جو پکاوے اس میں اس کا بھی حصہ لگا لے۔ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون شخص؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور بدیوں سے معمون نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے معمون نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔ حق سبحانہ و تقدس کا پاک ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ نساء۔ ترجمہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، اور غرباء کے ساتھ، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ پاس والے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان قریب ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان دور ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 40 مکان آگے کی جانب، اور 40 پیچھے کی جانب، اور 40 دائیں جانب، اور 40 بائیں جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے ابتدا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔
نوف شامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے اور دور کا پڑوسی یہود و نصارہ یعنی غیر مسلم۔ مسند بزار وغیرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں، پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے دو حقوق ہوں، پڑوسی کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہو، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ گویا پڑوس کے تین درجے ترتیب وار ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس حدیث شریف میں محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا بھی حق مسلمان پر قائم فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ تعالی شانوں کی نافرمانی کی کہ تم کو ستایا تو تم اس کے بارے میں اللہ تعالی شانوں کی نافرمانی نہ کرو۔